درس سیوں میں منطقی غز استاد وسیم 25/1999 مدرسہ علم ثقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ خوب تقابل ملکہ اور عدم ملکہ تک پہنچے تھے، اس کو پڑھا تھا ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کروں میں، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وَقَذَا الْعُذُوبَ لَا تُقَالُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ، عبارت کو دیکھیں، يَصِحُّ فِيهِ الزَّوَاجُ، درست ہے، عذوبت نہیں ہوتی مگر اس مورد میں کہ جس میں زواج اور شادی کی صلاحیت ہو۔ عدم ملکہ میں کبھی کبھار اس زمانے میں اس شخص میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کچھ زمان گزرے تو بعد میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ مثال، ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، 5 سال کا ہے، خوب جب تک 5 سال کا ہے اس میں زواج کی صلاحیت نہیں ہے، درست ہے، خوب آیا اس کو بھی ملکہ اور عدم ملکہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں، عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں گے، لیکن کہیں گے آقا، اس کو بھی ملکہ کہیں گے۔ اگر فرض کریں کچھ ٹائم کے بعد اس میں صلاحیت آتی ہے، اس کو بھی آپ کہیں گے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، کبھی کبھار اس شخص میں، اس خاص فرد میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اس نوع کے اندر صلاحیت ہے۔ مثال اس فرد میں صلاحیت نہیں ہے، مثلا مادرزاد اندھا، خوب اب پیدا ہوتے ہی اس میں اصلاً دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کتنا بھی کر لیں بابا یہ بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس شخص کو آپ اندھا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ حالانکہ اس میں تو صلاحیت نہیں ہے شخص میں، آپ کہتے ہیں درست ہے، اس شخص میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن جس نوع کا فرد ہے اس نوع کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لہذا نوع کو مد نظر رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے ہم اس کو بھی اندھا کہتے ہیں، درست ہے۔ بس اس اعتبار سے خاتون کو یہ کہنا اس کی مونچھیں ہیں یا نہیں ہے، درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ نو کو دیکھیں گے تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا انسان تو ہے نا، وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا، خواتین کی کچھ کی آ بھی جاتی، چلو کچھ کی آ بھی جاتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نو کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقت کو ایسے ضائع نہیں کرے، پڑھنا بھی ہے، نقطے کو صرف لیں پھر آگے چلے ہم لوگ۔ السلام علیکم۔ حتیٰ نو کے اعتبار سے، بلکہ بعض لوگوں نے پاؤں کو اور آگے بڑھایا، یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کتاب میں کچھ نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ حتیٰ جنس کے اعتبار سے صلاحیت ہو، نو کو چھوڑے، جنس کے اعتبار سے صلاحیت ہو، وہاں پر بھی ملکہ اور عدم ملکہ کہتے ہیں۔ مثال، چمگادڑ کہتے ہیں کہ وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایسی نوع ہے حیوانات میں چمگادڑ کہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اصلا اس کو اندھا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ جنس کو مد نظر رکھے، اگر جنس حیوان کو تو اس کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ بس ملکہ اور عدم ملکہ
خود اس شخص کو مد نظر رکھنا اور اسی زمان کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عدم ملکہ میں نو کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ چہ بسا جنس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ مرحوم علامہ نے بھی ذکر کیا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فلسفیوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ درست ہے۔ خوب، یہ ہو گیا ملکہ اور عدم ملکہ۔ دوسرا نقطہ ملکہ اور عدم ملکہ میں، آغا شہیدی آپ نہیں تھے، ہم نے ایک نقطہ ذکر کیا، وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ جو ہم عدم ملکہ میں کہہ رہے، عدم ملکہ اس موضع میں صلاحیت ہو، کیا مراد ہے؟ آیا اس شخص میں صلاحیت ہو اور اسی زمانے میں صلاحیت ہو، یا نہ ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں صلاحیت ہو، 4-5 سال کے بعد صلاحیت ہوگی، یا اس شخص میں بے شک صلاحیت نہ ہو، 9 کے اندر صلاحیت ہو؟ تو عرض کیا کہ حتیٰ 9 کے اندر بھی صلاحیت ہو تو بھی وہاں پر ملکہ اور عدم ملکہ کہتے ہیں، حتیٰ جنس کے اعتبار سے بھی، اسے بھی درست ہے۔ دوسرا نقطہ دیکھیں، کل جو آغا محمد علی تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ ان کو حق بھی حاصل تھا، مثلا میں نے کہا تھا لا علم دیوار پر صادق ہو سکتا ہے، لیکن دیوار کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ خوب دیکھیں، عدم ملکہ آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، تقریباً قضیہ معدولہ کے عنوان سے کہتے ہیں، قضیہ معدولہ کے عنوان سے، جبکہ جو لا علم کا ارادہ وہ قضیہ سالبہ کے عنوان سے۔ دقت کرے، جملہ ایک کہتا ہوں، پہلے آپ پڑھ چکے، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں زید نابینا ہے، زید نابینا ہے، ایک مرتبہ ایسے کہتا ہوں۔ دوسری مرتبہ کہتا ہوں زید کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہے، نابینا ہے۔ اس مورد میں یہ جملہ میرا سلبی ہے یا ایجابی ہے، موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ دقت کریں، قضیہ سالبہ ہے یا موجبہ ہے؟ زید نابینا ہے، یہ قضیہ موجبہ ہے، لیکن منتہا یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اگر حرف سلب معمول کا جز ہو تو اس کو ہم کہتے تھے قضیہ معدولہ، یاد ہے تو نیس انشاءاللہ بابا، گزشتہ منطق میں پڑھا ہے میں نے خود، خوب ابھی نہیں پڑھا تھا تو ابھی سن لیں، مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک قضیہ موجبہ ہوتا ہے لیکن محمول کا حرف سلب جز بناتے ہیں ہم، قضیہ موجبہ ہے لیکن آپ اس مسلوب شے کو جو نفی بھی ہے معمول کا جز بنا کر موضوع پر حمل کرتے ہیں، جیسے یہاں پر میں کر رہا ہوں زید نابینا ہے، نابینا ہونے کو زید پر حمل کر رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ کہتا ہوں زید بینا نہیں، یہ سالبہ ہو جائے گا۔ سالبہ میں کیا ہوتا ہے؟ معمول کو سلب کرتے، معدولہ میں مسلوب کو حمل کرتے، سالبہ میں سلب کرتے۔ مثلا دیکھیں، زیدن لیس بقائم، زیدن غیر قائم، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ قضیہ زیدن لیس بقائم سالبہ ہے، قائم جو معمول ہے اس کو سلب کر رہا ہوں، زید قائم نہیں، درست ہے، زید قائم نہیں ہے اردو میں سے کہہ کے، لیکن یہاں پر ترجمہ ہوگا زیدن غیر قائم، زید غیر قائم ہے، اس کو کہیں گے حمل السلب، سلب کو حمل کرنا، کیا کرنا؟
حمل السلب. ایسے قضیے کو کہا جاتا ہے معدولۃ المعمول. انشاءاللہ میرے خیال میں گزشتہ منطق میں پڑھایا تھا میں نے نا. اور یہ زید لیس بقائم یہ ہے سلب الحمل. یہاں پر حمل کو سلب کر رہے ہیں. زید قائم نہیں ہے, قائم کو سلب کر رہے ہیں. بھلے یہ موجبہ ہے یہ سالبہ ہے, یہ قضیہ موجبہ ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن دوسری جگہوں پر بڑا فرق پڑتا ہے. علمی دنیا میں سے بہت فرق پڑتا ہے. زید لیس بقائم یہ سلب الحمل, حمل کو سلب کرنا. زید قائم نہیں. یہاں پر ہے حمل السلب, سلب کو حمل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں زید غیر قائم. ہاں, سلب کو آپ اسی موضوع پر حمل کر رہے ہیں. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں نا زید نابینا ہے, یہ ہماری اردو میں بہت اچھا مثال ہے. اس نابینا کو جو سلب ہے اس کو حمل کر رہے ہیں آپ زید پر. صحیح ہے. دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں زید بینا نہیں ہے. بینائی کو سلب کر رہے ہیں. نہیں کیا ہے ابھی لکھا جو ہے سلب الحمل. عدم ملکہ جہاں پر ہوتا ہے اگر آپ غور کریں آپ قضیہ معدولہ بناتے ہیں. جہاں پر عدم ملکہ کی بات کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں زید نابینا ہے, زید نابینا ہے, زید جاہل ہے, عدم العلم کو حمل کر رہے ہیں اس پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس موضوع کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے جس پر آپ اس سلب کو حمل کریں. ہاں محمد علی آپ دقت کریں, آپ کے سوال کے جواب کی وجہ سے یہ میں پوری توضیحات دے رہا ہوں. جہاں پر عدم ملکہ ہوتا ہے نا وہاں پر آپ قضیہ معدولہ بناتے ہیں, موضوع کے اندر صلاحیت ہو تاکہ آپ اس سلب کو اس پر حمل کر سکیں. لیکن جب آپ قضیہ سالبہ بناتے ہیں کہتے ہیں لا علم, خوب وہاں پر حمل نہیں کرتے, در حقیقت وہاں پر سلب کرتے. تناقض کے اندر آپ سلب کرتے, تناقض کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, سلب کرتے. اور مجھے یاد ہے میں نے آپ کو منطق میں پڑھایا تھا کہ قضیہ سالبہ میں موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. وجود موضوع قضیہ سالبہ میں ضروری نہیں ہے. ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جب پہلی بار سن رہے ہیں. مثلا میں یہ اگر جملہ کہوں ابو عیسیٰ لم یاکل, دقیقاً مجھے یاد ہے کہ مثال بھی میں نے یہی دی تھی, حضرت عیسیٰ کے ابا نہیں کھاتے. جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں, میں نے کہا کہ ابو عیسیٰ لم یاکل, حضرت عیسیٰ کے ابا نہیں کھاتے. صادق آتا ہے چاہے حضرت عیسیٰ کا ابا ہو یا نہ ہو, میں تو سلب کر رہا ہوں نا. سلب آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں جو اصلا نہ ہو, سلب آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں جو نہ ہو. ابو عیسیٰ لم یاکل, اسی لیے کہتے ہیں قضیہ سالبہ میں ضروری نہیں ہے کہ موضوع کا وجود ہو, موضوع بے شک معدوم ہو پھر بھی آپ سلب کر سکتے ہیں. لیکن استاد عقل تو کہتی ہے کہ نہ عقل یہی کہتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہتی ہے. عقل کہتی ہے کہ بابا کوئی کمال تھوڑی ثابت کر رہے ہیں آپ. اس کو کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع. انشاءاللہ دوسری جلد میں آئے گا اگر میں نے آپ کو نہیں پڑھایا, مجھے تو لگ رہا ہے پڑھایا ہے. پڑھایا ہوگا استاد, وہ سارا وہ تھا نا وائس ہاں. سمجھ نہیں آتا. تو دیکھیں یہاں پر قضیہ سالبہ میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ موضوع ہوتا ہے اور آپ سلب کرتے ہیں, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے موضوع نہیں ہوتا اور آپ سلب کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں درست ہے. لیکن قضیہ موجبہ میں ضروری ہے کہ موضوع ہو,
کیونکہ وہاں پر ایک شے کو آپ ثابت کر رہے ہیں. درست ہے, درست ہے. آغا سید سجاد غور سے سن رہے ہیں, خوب ان کا ہونا ضروری ہے. خوب جب غور سے نہ سنے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, فرق ہی نمی کو نہیں. شوخی میں کو نوازیدم ایسے بھی درست ہے, لیکن اگر فرض کریں نہ ہو اور میں کہوں پھر بھی ہو سکتا ہے. پہلی نظر میں عرفی اعتبار سے معمولاً ایسے ہوتا ہے, جب ہم قضیہ سالبہ بناتے ہیں تو عرف ایسے تصور کرتا ہے موضوع ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہا. لیکن میں کہہ رہا ہوں عقلی طریقے سے, منطقی طریقے سے قضیہ سالبہ وہاں بھی بنانا درست ہے, عقلاً غلط نہیں ہے, جہاں پر موضوع نہ ہو اور آپ سلب کریں. ابو عیسیٰ لم یاکل, حضرت عیسیٰ کے ابا نہیں کھاتے. خوب نہیں کھاتے کیونکہ نہیں ہے, اس صورت میں بھی درست ہے, چاہے موضوع ہو اس صورت میں بھی درست ہے. پہلی صورت میں جب موضوع ہی نہ ہو اور معمول کو سلب کریں, اس کو کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع. سالبہ بے انتفاع موضوع اصلاً یہ قضیہ سالبہ ہے کیونکہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. بھائی حضرت عیسیٰ کے باپ ہی نہیں ہے تو کھائیں گے کیا, اس کو کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع. چلے میں ایک تھوڑا سا نقطہ بھی بتا دوں آپ کو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا, کوئی ہے آپ کے اندر حافظ؟ وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. آج کل بعثت کے ایام چل رہے تھے نا, کہ ظاہراً اس کا ترجمہ کیا ہے, ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, پیغمبر کے لیے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اس سے ہمارے ایک پنجاب کے مولانا صاحب قبلہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب نتیجہ لیتے ہیں کہ پیغمبر پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جس زمانے میں پیغمبر تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے, نہ ان کو کتاب کا پتہ تھا نہ ان کو ایمان کا پتہ تھا. درست ہے, حالانکہ منطق پڑھی ہوگی کیوں نہیں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آقا نہ, اصلاً یہ قضیہ سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ وقتی کے مصطفیٰ نہ بودی, نہ کتاب میں دونستی نہ ایمان میں دونستی. قضیہ سالبہ ہے, قضیہ سالبہ انتفاع موضوع کے ساتھ بھی سازگار ہے. درست ہے. اب یہ ساری لمبی چوڑی کہانی ہم نے بنائی آقا محمد علی کے اعتراض کے جواب دینے کے لیے کہ عدم ملکہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر موضوع ہو, اور عدم ملکہ کو قضیہ معدولہ کی شکل میں آپ ذکر کرتے ہیں. تمام شدہ آ جائے تقابل کی طرح. میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دیوار عالم نہیں ہے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دیوار عالم نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوار جاہل ہے. ہاں, تناقض کے اعتبار سے کہہ سکتے, وہ جو آپ کہیں نا وہ تناقض کے عنوان سے کہہ سکتے, تناقض کے عنوان یعنی قضیہ سالبہ. دوسرے لفظوں میں آپ اسے سلب علم کر سکتے اما جاہل نہیں کہہ سکتے. درست ہے. لیکن ہمارے یہاں سلب والا بھی معمولاً اسی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے, لہذا عام طور پر ذہن انسان کا بٹ جاتا ہے. اگر اس میں جو ملک اور عدم ملکہ ہے اور اوپر جو ہے نقیزین میں ہم کہہ رہے ہیں عدم اسی وجود کا, نیچے بھی تو اسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اگر جو زواج والا جو ہے اور عجوبہ جو نہ, اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیچے والا جو ملکہ اور عدم ملکہ ہے نا ایسے موضوع میں ہے جس میں ملکے کی صلاحیت ہو, لیکن اوپر نہیں کہتے ہم اس, یعنی اس قید کے علاوہ باقی تو وہی ہے نا. اگر سمجھے کسی میں لیکن بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نقیزین مرتفع ہو سکتے ہیں اور مرتفع نہیں ہو سکتے, لیکن ملکہ اور عدم ملکہ مرتفع ہو جاتے ہیں. اس قید کے علاوہ باقی تو اس قید کے علاوہ دونوں میں شراکت یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی ایک امر وجودی ہے ایک امر عدمی ہے, یہاں پر بھی ایک امر وجودی ہے ایک امر عدمی ہے. انشاءاللہ فلسفے میں آپ آگے پڑھیں گے, ایک لمبی چوڑی بحث ہے. ہم لوگ کہتے ہیں درست ہے عدم ملکہ عدم ہے, عدم ملکہ عدم ہے, لیکن لہو حظ من الوجود.
हाँ, ये इंशाल्लाह बाद वाले मबाहिस में आगा। और खूबसूरत यानी उसको एक नौ का आप वजूद देते हैं। हालांकि ये जुमला फेलन बिल्कुल जैसे कहना मेरी ज़बान ऐसे बिल्कुल बंद है, तोज़ी नहीं दे रहा, इशारा करो। अदम मलका के साथ आप मुआमला ऐसे करते हैं जैसे कोई चीज हो। मसलन हम किसी को कहते हैं ना नाबीना, आप ऐसे मुआमला करते हैं जैसे नाबीना ही कोई चीज है जो इसके पास है। ऐसे क्यों तसव्वुर करते हैं? ऐसे इंसान क्यों एहसास करता है? कि इंशाल्लाह ये बात आएगी आगे, फलसफे में हम आगे बात पढ़ेंगे कि आखिर क्यों आप भी महसूस करते हैं ना, जितने भी अदा में मलका है वहां पर आप ऐसे महसूस करते हैं गोया कि एक चीज है जो इसके पास है, हालांकि ऐसे नहीं है। जबकि ईजाब व सल्ब में ऐसे नहीं है, नकीज़ैन में ऐसे नहीं है, इंसान ला इंसान वहां पर ये तसव्वुर नहीं आता। अदम मलका में ये तसव्वुर आता है। खूब सवाल ऐसे क्यों होता है? क्यों वहां पर मुझे ऐसे महसूस होता है कि अदम मलका में गोया कि ऐसी चीज है जो इसके पास नहीं है। भाई ये जाहिल है, गोया कि ऐसे समझते हैं कि जाहलत कोई चीज है जो इसके पास है। नाबीना है, जैसे ऐसे समझते हैं कि नाबीना ही कोई चीज है इसके पास है, हालांकि चीज नहीं है। नाबीनाई उसी बीनाई का ना होना है, जाहलत उसी इल्म का ना होना है। लेकिन अदम मलका में आप लोग ऐसे महसूस करते होंगे, नहीं करते? करना चाहिए यार। आमतौर पर उर्फ में इंसान महसूस करता है, होता नहीं है लेकिन महसूस करता है। खुद इस सवाल इस पर सोचिएगा आप भी खुद कि सल्ब और ईजाब में नकीज़ैन में ऐसे महसूस नहीं करता, अम्मा मलके और अदम मलके में ऐसे महसूस करता हूं। क्यों? कि इंशाल्लाह क्यों का जवाब फलसफे में दुरुस्त है इंशाल्लाह। खूब आगे चले, ज़िद्दैन वक्त भी निकल रहा है। बस ये मलका और अदम मलका के कुछ नुकात थे कि जिनकी वजह से मजबूर हुआ कि मैं दोबारा थोड़ा सा तकरार करूं कि बाज़ नुकात आपके लिए रोशन हो। आगे आ जाए तकाबुल ज़िद्दैन। तकाबुल ज़िद्दैन इसीलिए चले, ज़िद्दैन से जाने से पहले एक दो मिसालों पर और ज़्यादा मैं वो कर दूं आपको। हमने तकाबुल मलका और अदम मलका में कहा ना, अमरान वजूदियुन व अदमियुन। इससे एक मंतिकी है कि मंतिकी बहुत अच्छी किताब है, अल बसाइरुन नसीरिया। बसाइरुन नसीरिया, ये सावा है ना यहाँ पर बगल में कुम के, हाँ, वहां की एक शख्सियत थी सावी जी, अरबी में कहते हैं, वो इसी सावे का रहने वाला था। उसने इस कैद के जरिए से कहा नूर और जुल्मत। नीचे आए, नीचे आए। ये जो ज़िद्दान की तारीफ करते हैं ना, ये जो नूर और जुल्मत है, इसमें भी क्या है? मलका और अदम मलका है। नूर रोशनाई और अंधेरा, क्योंकि एक अम्र वजूदी है, एक अम्र अदमी है। नूर और जुल्मत, जुल्मत नूर का ना होना, लेकिन ऐसे मौरिद में कि जहां पर सलाहियत हो, ये वाला नूर, दुरुस्त है, नूर और जुल्मत। या मसलन हरकत और सुकून, इसका भी मतलब बता दिया मैंने आपको। या मसलन ज़ौजियत और फर्दियत, अदद या ज़ौज है या फर्द है, कि अलबत्ता ये महल बहस है कि आया ज़िद्दान है या मलका और अदम मलका है। अगर ज़ौजियत और फर्दियत दोनों को अम्र वजूदी करार दें, समझते हैं ना, ज़ौज और फर्द, ज़ौज यानी क्या कहते हैं, जुफ्त, और फर्द यानी ताक, क्या कहते हैं? चले ठीक है, नहीं समझ में आया। अगर इसी तरीके से खैर और शर, उनके दरमियान भी तकाबुल मलका और अदम मलका है। शर अम्र अदमी है, खैर का ना होना, दुरुस्त है। इसी तरीके से ज़ुकूरत व उनूसत, मुज़क्कर और मुअन्नस होना, मलका और अदम मलका है। ये तो उस्ताद ये फिर मिक्स हो जाएगा। हाँ, मिक्स नहीं होगा। देखिए ना,
سواد اور بیاض میں بھی آپ بولے سواد وہاں پر ہے جہاں بیاض نہیں. نہ دیکھیں نہ واقعاً آپ سواد کالا ہونا واقعاً ایک امر وجودی ہے. درست ہے, شر بھی ایک امر وجودی ہے. نہ یہ کلام میں شر اصلاً امر وجودی نہیں ہے, شر امر عدمی ہے. مذکر مؤنث بھی ایسے سب کو پھر اس ملکہ میں پلٹا دیں. نہ بات یہ تھوڑی ہے کہ موجود ان شخصوں کی بات تھوڑی کرے, ان کی صفت کی بات کر رہے ہیں, ان کی صفت کی بات کرے, یہ دیکھے کاتی نہ کرے. وہ جو بچہ کھڑا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی, ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, شخص ان کی بات نہ, ان کی صفت کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ مذکر اور مؤنث کا معنی کیا کرتے ہیں. مذکر یعنی مؤثر ہونے والا, اور مؤنث یعنی جو اثر قبول کرے, اثر یعنی جو مؤثر نہ ہو. تو واقعاً ملکہ اور عدم ملکہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں نہیں ہے استاد, اگر ایک یہ کیا بات ہوئی اگر کسی جگہ پر الٹا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ وگرنہ مذکر یعنی اثر گزار, وہ بھی تو اثر پذیر ہے نا استاد. بس مؤثر نہیں ہے, بس مؤثر نہیں ہے. علی حال اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب روشن ہے. اگر آپ دونوں کو امر وجودی قرار دے رہے ہیں پھر ضدین ہے. اگر ایک کو امر وجودی دوسرے کو امر عدمی قرار دے رہے ہیں تو ملکہ اور عدم ملکہ. نقطہ یہ ہے کہ معنی پر دقت کرے کہ وہاں پر باقی خیر و شر میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ دونوں امر ضدان ہیں, کیونکہ انشاءاللہ کلام میں آپ پڑھیں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی دن اگر مجھے بھی وقت ملا تو میں اس کی تحلیل کروں گا. اگر آپ نے کبھی کوئی ٹائم نکالا, اگر ہم ایسے رکھے ایک دن 2-2.5 گھنٹے کی کیا کہتے ہیں کارگاہ, جس میں کلن اس خیر و شر کے مسئلے پر بحث کریں, اس کو خوب تحلیل کریں کہ کیسے واقعاً ہم ثابت کریں گے اور آپ واقعاً مان کے اٹھیں گے کہ شر امر عدمی ہے. منتہا تحلیل میقات, تحلیل میقات, اور اس سے بہت زیادہ مسائل کے جوابات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. خوب تقابل ضدین, حرارت اور برودت, اگر دونوں امر وجودی ہیں, دونوں امر وجودی ہے, حرارت اور برودت. ملکہ عدم ملکہ بھی لے سکتے ہیں. نہ برودت ٹھنڈک واقعا امر وجودی ہے, کیوں لے سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرارت جو ہے وہاں پر برودت نہیں. نہ وہ تو نہیں, جمع تو نہیں ہوتے, وہ تو سارے تقابل ایسے, جتنے بھی تقابل کی اقسام ہیں, چاروں کی چاروں اقسام, وہ جمع تو نہیں ہوگی, جمع تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن واقعاً ٹھنڈک ایک امر وجودی ہے, حرارت ایک امر وجودی ہے. ہاتھ لگا کر دیکھیں پتہ چل جائے گا. ٹھنڈک میں نا گرم نہ ہونا یعنی ٹھنڈک نہیں نا بابا, ٹھنڈک واقعاً امر وجودی ہے یار. یہ کیوں اتنے آپ وہ لوگ بدسلیقہ بنتے ہیں؟ یعنی واقعاً ٹھنڈک آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ایک شے ہے جو محسوس کرتے ہیں آپ. میرے تیز بولنے کی وجہ سے نا, لیکن واقعاً محسوس نہ, واقعاً یعنی اس میں انسان اگر تھوڑا سا بھی وہ کرے, اگر ہٹ درمی کو چھوڑے, تو ٹھنڈک ایک امر وجودی ہے جس کو انسان محسوس کرتا ہے. حرارت بھی اسی طریقے سے ایک امر وجودی ہے. آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹھنڈک ہے, یہ گرمی ہے. والسواد والبیاض, سواد اور بیاض یہ بھی ایسے ہی ہے. ایسے نہ سوچیں کہ سواد بیاض نہیں ہے, وہ تو معلوم ہے متقابلان, جہاں پر بھی تقابل ہے دونوں جمع نہیں ہوں گے. کسی بھی مورد میں, چاروں موارد میں اصلاً تقابل کہتے ہی اسے, معنیان اللذان متنافران لا یجتمعان فی محل واحد فی جہت واحد فی زمان واحد. یہ تو آپ کہہ چکے, تقابل کی چاروں اقسام میں سے. والفضیلہ والرذیلہ, کہ اس مثال میں تھوڑا سا ہم ڈاؤٹ کریں گے آغا کے ساتھ, لیکن مشہور کے اعتبار سے ایسے ہی ہے. فضیلت واقعاً ایک کمال ہے, اور رذیلت ایک بدبختی ہے جو اس کے اندر ہے. لیکن دقت عقلی کے ساتھ وہاں پر بھی دیکھیں تو یہ بھی وہی رذیلت اس فضیلت کا نہ ہونا ہے. ہاں, دقت کے اعتبار سے یہ مثال اتنی مزیدار نہیں ہے, لیکن عرفی اعتبار سے ایسے ہے. اگر تحور اور جوبن, تحور یعنی بے باکی,
تہور یعنی بے باکی، بے باک ہونا، جو آیا بندہ اس کو مار دیا، لتاڑ دیا، ایسے جس کو ہم شجاعت ہم کہتے ہیں نا، شجاعت نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ شجاعت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے اس کو، یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ انسان کے قوہ غضب میں، آپ اخلاق پڑھے ہیں میرے خیال میں، علم اخلاق، وہاں پر کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر قوہ ہے نا، قوتیں ہیں نا، 4 قوتیں، ان میں سے ہر ایک کا افراط بھی ہوتا ہے، تفرید بھی ہوتا ہے۔ قوہ غضب، جو انسان کے پاس غضب ہے، اس کی 3 کیفیتیں، یا افراط ہوتا ہے، حد سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں تہور، اور قوہ غضب بالکل ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں جبن، اور اگر قوہ غضب اعتدال پر ہو اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ درست ہے؟ شجاعت یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر تلوار اٹھائی جائے، شجاعت یہ ہے کہ جہاں پر تلوار اٹھانی چاہیے وہاں پر اٹھائی جائے۔ اصلاً وہ بے باکی ہے، وہ تہور ہے۔ بھلے کہ جو بندہ آیا مثلا ایسے کہتے ہیں بھائی وہ بہت بڑا شجاع ہے، تم بے وقوف ہے، متہور ہے۔ تہور اور شجاعت میں فرق ہے، شجاعت میں فرق ہے، یہ وہاں پر پڑھتے۔ اسی طریقے سے قوہ شاویہ کے بھی یہ 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک افراط ہوتا ہے، ایک تفریط ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ۔ خوب بالکل افراط ہو تو اس کا بھی ایک نام ہے، میرے ذہن سے ابھی وہ نکل گیا ہے، ایک نام ہے بہت زیادہ، اور اسی طریقے سے تفریط ہو، بالکل استعمال نہ کر، اس کا بھی ایک نام ہے، اور وسطی کیفیت وہ وہاں پر اگر آپ جائیں تو مجھے نہایت الحکمہ کہ یہ آیا ہے تو اس کا ذکر کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ ان 4 کو یہ علم اخلاق میں تو پڑھتے ہیں نا آپ، وہاں پر نہایت الحکمہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی۔ اخلاق نہیں پڑھا رہا، یہ اصطلاح میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اصطلاح آپ کو کام آئے گی۔ علم اخلاق تو این چیز کارشناسی نکنیم جو میشه به کسی که عصبانی ولی ترس داره یه کاری نہ مثلا آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک مرتبہ سامنے والا بندہ گالیاں دے رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک مرتبہ انسان وہ کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ ظلم کو قبول کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ ایک ہی جلد والی ہے نا میری جان۔ یہ آپ علم اخلاق میں پڑھتے ہیں، یہ 2-3 اصطلاحات ہیں، یہ ضروری ہے، آپ کو آنی چاہیے۔ اصلاً پرانے زمانے میں جو اخلاق کا وہ بناتے تھے نا، کلن یہ اگر آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا بھی وہ کریں، عادت ڈالیں، اچھی چیز ہے، اتنی بری چیز نہیں ہے۔ یہ جو اخلاق شبر ہے، آغا شبر والی ہے نا علم اخلاق کی کتاب، اخلاق شبر، اس کے مقدمے کو دیکھ لیں، اس کے مقدمے میں آغاز میں اسی طریقے سے ہے، درست ہے؟ تو اس کے اندر ابتدا میں ہی آغاز میں ہی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اصلاً قوت کو تقسیم ایسے کرتے ہیں، دیکھیں یہ، یا اللہ لیکن درس ختم کروں گا آج، آپ کیا ہے آپ کے بعد والوں کا ویٹ کرنا ہی پڑے گا۔ انسان کے پاس یہ 4 قوتیں ہیں، ایسے غضب، شہوات، علم، فعلاً یہ لے کے، ٹھیک ہے؟ آگا یہ جو شہوت ہے، اس شہوت کے افراد کو کہتے ہیں شرح، درست ہے آگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح، افراد۔ اس کے تفرید کو کہتے ہیں خمود،
اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا اعتدال، اس کو کہتے ہیں عفت. اس کو کہتے ہیں عفت. نہیں کہ اصل شہوت کو استعمال نہ کرے انسان، صحیح موقع پر استعمال کرنا عفت کہلاتا ہے. اگر تفرید کرے بالکل کچھ بھی نہ، خب یہ خمود ہے، یہ درست نہیں ہے. بہت زیادہ افراد کرے وہ ہو جائے گا شرح، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے قوہ غضب ہے، اس میں افراد بھی ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں تہور، تفرید بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جبن، ڈرپوکی. اس کا جو وسط اعتدال ہے اس کو کہتے ہیں شجاعت. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے 25 سال میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی، وہ شجاع نہیں تھے. ہم کہتے تھے شجاع تھے تبھی تو نہیں اٹھائے. کیونکہ شجاع اور متحور میں فرق ہے. متحور یعنی جیسے خالد بن ولید، نہ ان کا نام نہ لے، خالد بن ولید جہاں پر دل آیا وہاں پر انہوں نے کیا تلوار اٹھا دی، درست ہے. لیکن نہ شجاع وہ ہوتا ہے جہاں پر اٹھانی چاہیے وہاں پر اٹھا، درست ہے. آ جائیں علم پر. علم میں بھی یہی تینوں چیزیں ہیں. علم میں افراد کیا کہلاتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جربزا. یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں نا جربزا، جربزا یعنی افراد. اور علم کے اندر بالکل تفریط، اس کو کہتے ہیں غباوت. یار یہ تو غبی ہے بالکل، سوچتا ہی نہیں ہے. غباوت، تفریط. ایک منٹ. اور جو ہے وہ کیا ہے، جو وسطی کیفیت ہے، درمیانی کیفیت. علم کی درمیانی کیفیت کہلاتی ہے حکمت. یہ اعتدال ہے. آغا عفت، شجاعت، حکمت جس بندے کے پاس ہو اس بندے کو کہتے ہیں عادل، عدالت. ان تینوں قوتوں کے حد وسط کا نام ہے. ظلم ان میں سے کوئی بھی ہو، یعنی چاہے قوہ غضب میں افراط ہو چاہے تفریط ہو، چاہے شہوت میں افراط ہو یا تفریط ہو، علم میں افراط ہو یا تفریط ہو. بھائی علم میں بھی حکمت اہم ہے. جربزہ سے ہر جگہ پر انسان بیٹھ کے شک کرے، یہ بیماری ہے. صحیح بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا حکمت ہے. جہاں پر اشکال، کوئی بندہ آ کر اشکال ہی نہ کرے، وہ غبی ہے، وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے. صحیح بات میں بھی انسان تشکیک کرے، وہ انسان جربزے کا شکار ہے، یہ بھی بیماری ہے. منظم طریقے سے ہو، درمیانہ، وہ بندہ حکیم کہلاتا ہے. درست ہے. پورا علم اخلاق جائے اسی پر گھومتا ہے. درست ہے. پورا علم اخلاق جتنا بھی ہے نا وہ سارے کا سارا اسی پر گھومتا ہے. یہ جو وسطی کیفیت ہے. بقایا جتنے اقسام بناتے ہیں، یعنی بہترین کتاب ہے کیا کہتے ہیں، جامع السعادات یا معراج السعادات. اس نہ اس پر مربوط تھوڑی میں درس پڑھوں گا کہ یا اس پر کیوں سوال. یہ دیکھیں پورا جامع السعادت یا معراج السعادت یہاں پر موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ پوری بحث کو ایسے لکیر کے ساتھ نکالے گا. آگا یہ بیماری قوہ غضب کا مثلا افراط ہے، اس وجہ سے یہ بیماری ہے. آگا یہ بیماری قوہ غضب کا مثلا کیا ہے، تفریط ہے. آگا یہ بیماری قوہ شاویہ کا افراط ہے. آگا یہ بیماری قوہ مثلا جو ہے وہ کیا ہے، شہوت کا تفریط ہے. ایسے پورا ایک زنجیر کی شکل میں بنا ہوا ہے پورے کا پورا علم اخلاق. یعنی آپ جتنے اخلاقی ہم بیچ بیچ سے باتیں کرتے ہیں نا، غیبت ہے، حسد ہے، نمیدونم فلاں ہے، یہ آپ خود معراج السعادت اور جامع السعادت کو اٹھا کر دیکھیں، یہ انہی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. درست ہے. اصلاً ایک شجر بنایا ہوا ہے. اس میں بھی ہے، المیزان میں بھی ہے، جلد اول میں آپ دیکھیں گے اصلاً علامہ نے سے وہ درخت بنایا ہوا. یہ قوت ایسے 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 اس طریقے سے.
خب علم اخلاق میشه این. درسته؟ غضب شہوت علم چوتھا آخر میں اس کے 2 مرحلے ہیں فقط. اس کا نام ہے، وہ عرض کیا نا میں نے کہ اگر فضیلت ہے یا رذیلت ہے، کوہ عادلہ کہتے ہیں. کوہ عادلہ، ان میں سے ہر ایک کا اعتدال ہو تو اس کو کہیں گے کوہ عادلہ، اور اگر کسی جگہ پر اعتدال نہ ہو تو ظلم کہیں گے. درست ہے؟ اصلاً کہتے ہیں اچھے اخلاق کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی یہ تینوں قوتیں اعتدال پر ہوں. یعنی با اخلاق بندہ وہ ہے جو حکیم ہو، جو شجاع ہو، جو عفیف ہو، وہ بندہ با اخلاق ہے. کسی بھی ایک قوت میں اگر وہ اعتدال پر نہیں ہے تو علم اخلاق کی زبان میں اس کو با اخلاق نہیں کہا جائے گا. خوب آ جائے تحور اور جبن، وہاں سے یہاں سے گئے تھے ادھر. خفت و ثقل، ہلکا پن اور سنگین ہونا. خوب زدان کی تعریف کریں. زدان کی تعریف آگا ایسے ہے، وزدان ہم الوجودیان، یعنی ایسے 2 امر ہیں جو دونوں امر وجودی ہوتے ہیں. المتعاقبان علی موضوع واحد، جو ایک دوسرے کے پیچھے موضوع واحد پر آتے ہیں. کیونکہ اگر 2 جداگانہ موضوع ہوں تو وہ تو تضاد نہیں ہے. اگر ایک جسم کالا ایک دوسرا جسم سفید ہے، خب ان کے ضدین نشد. درست ہے؟ ضدین یعنی اسی موضوع واحد کی نسبت سے. درست ہے؟ یہ کتاب ابھی کالا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو سفید کر دیا. ضدان کی تعریف میں یہ ہے کہ موضوع واحد پر عارض ہوتے ہیں. درست ہے؟ خالی اور بھرا ہوا بھی آئے گا. کیا کوئی چیز خالی اور بھری ہوئی ہو. خوب دی گئی. آپ اس پر توجہ کریں کہ خالی ہونا امر وجودی ہے. ولا یتصور اجتماعهما فیہ، اور ان دونوں کا اجتماع فیہ اس موضوع واحد میں ممکن نہ ہو. درست ہے؟ ولا یتصور، تصور نہیں کیا جائے گا دونوں کا اجتماع فیہ اس موضوع میں. اور اسی طریقے سے ولا یتوقف تعقل احدہما علی تعقل الاخر، کہ متضاعفین سے خارج ہو جائیں گے. اور دونوں میں سے ایک کا تعقل اور سمجھنا متوقف نہ ہو دوسرے کے سمجھنے اور تعقل پر، کہ کل عرض کر چکا تھا جیسے ابوت و بنوت، وہ متضاعفین ہو جائیں گے. وفی کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد، یہ جو کلمہ ہے کہ دونوں موضوع واحد پر پے در پے آئے. یفہمو، کیا سمجھ میں آتا ہے اسے؟ ان الضدین لابد ان یکونا صفتین، عارض ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ عارض صفت ہوتی ہے. ضدین کے لیے ضروری ہے کہ دونوں صفت ہونی چاہیے. فذاتان، جو 2 ذات ہے، مثل انسان و فرس، لا یسمیان بضدین، ان کو ضدین نہیں کہا جاتا منطقی زبان میں. مثلا ہمارے یہاں عرفی زبان میں کہتے ہیں کہ آگ اور پانی ضد ہے، وہ منطق کی تعریف کے اعتبار سے آگ اور پانی ضدین نہیں ہے، ہے نا؟ کیونکہ وہ موضوع واحد پر عارض تو نہیں ہوتے، ضدین عرض ہوتے ہیں، صفت ہوتے ہیں. وَكَذَا الْحَيْوَانُ وَالْحَجَرُ، حیوان اور حجر ان میں بھی تضاد نہیں ہے. وَنَحْوِهِمَا، اور ان کی طرح جتنی بھی مثالیں ذوات کی ہوں، ذات کی مثالیں ہوں. خوب لیکن اپنے مقام پر ثابت کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تضاد کو درست قرار دیا جا سکتا ہے. اما کیسے، کیوں، کہ لمبی چوڑی کہانی ہے. بل مثل هذه تدخل فی المعانی المتخالفہ، بلکہ اس جیسی چیزیں معانی متخالفہ میں داخل ہیں. ان کو کیا کہا جائے گا؟ کہیں گے کہ یہ متخالف ہے، تخالف ہے ان میں. کما تقدم آغا وبکلمت لا یتوقف تعقل احدہما علی تعقل الاخر یخرج المتضاعفان. آغا یہ جو ہم نے کہا ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا ضدین میں، اس سے خارج ہو گیا کیا؟ متضاعفان.
لأنہما امران وجودیان ایزان، کیونکہ وہ بھی دونوں امر وجودی ہے. لیکن ولا یتصور اجتماعهما فیہ من جہت واحدۃ، وہاں پر بھی ایک ہی جہت سے اجتماع ممکن نہیں ہوتا. کہ اللہ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پتہ ہے تقابل ہوتا ہی ایسے. ولیکن تعقل احدہما یتوقف علی تعقل الاخر، لیکن متضاعفین میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہوتا ہے میری جان. وسیأتی انشاءاللہ ابھی تقابل المتضاعفین مثل الاب والابن والفوق والتحت المتقدم والمتأخر العلت والمعلول الخالق والمخلوق. درست، ان سب میں کیا ہے؟ تضاعف ہے. وَأَنْتَ إِذَا لَاحَظْتَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ تَجِدُ، اگر ان مثالوں پر آپ غور کریں تو چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پہلی، أَنَّكَ إِذَا تَأَكَّلْتَ أَحْدَ الْمُتَقَابِلَيْنِ مِنْهَا لَا بُدَّ أَن تَتَأَكَّلَ مَعَهُ مُقَابِلَهُ الْآخَرِ. اگر ان متقابلین میں سے جب بھی آپ ایک کو تعقل کرتے ہیں تو ضروری ہے اس کے ساتھ آپ دوسرے کو بھی تعقل کریں. اب کو تعقل کریں گے تو ابن بھی ہوگا، علت تو معلول بھی، خالق تو مخلوق بھی. ایسے تعقل ایسے ہوتا ہے. خوب سوال جب مخلوق نہیں تھی تو خدا خالق تھا؟ خالق نہیں تھا. کیسے تھا؟ خالق کیسے تھا؟ ہم نے کہا کہ متضاعفین کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. نہیں تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فَإِذَا تَأَكَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ أَوْ إِلَّةٌ لَا بُدَّ أَن تَتَأَكَّلَ مَعَهُ أَنَّ لَهُ ابْنًا أَوْ مَعْلُولًا. جب بھی آپ تعقل کرتے اب یا علت تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ابن اور معلول کو بھی تعقل کریں. پھر خدا کی صفات عین ذات کیسے بنی؟ آپ جو کہتے خدا کی صفات عین ذات ہے، تجلی ہے نا اس ذات سے. تجلی نہ، میں خالقیت کی بات کر رہا ہوں، خالق ہونے کی. وہ تھی نا پہلے. کیسے تھی؟ ہم نے پڑھا یہ قانون منطق کا ایک جگہ پر بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر مخلوق نہ ہو تو خالق نہ میشے دیگے. علت و معلول والے میں بھی علت و معلول میں بھی ایسا ہی ہے اعتراض. بالکل، تبھی تو ہم آپ پر اعتراض کریں. ثانیاً ان شیئا واحدا کے وقت ہمارے پاس نہیں، متاسفانہ لا یصح ان یکون موضوعا للمتضاعفین من جہت واحدۃ. ایک ہی شے، ان شیئا واحدا، ایک ہی چیز، لا یصح صحیح نہیں ہے کہ ان یکون موضوعا للمتضاعفین من جہت واحدۃ. ایک ہی جہت سے، ایک شے ایک ہی جہت سے متضاعفین کا موضوع نہیں بن سکتی. مثلا میں ایک موضوع ہوں، ایک ہی جہت سے متضاعفین یعنی اب اور ابن دونوں کا موضوع نہیں بن سکتا. میں جس کا بیٹا ہوں اسی کا باپ نہیں بن سکتا. روشن ہے؟ یہ تو پہلے بیان کر چکے تھے کہ متضاعفین میں جو وہ موضوع ہے وہ ایک ہی جہت سے دونوں کا موضوع نہیں بن سکتا. علت جس جہت سے علت ہے اسی جہت سے معلول نہیں ہے. فلا یصح ان یکون شخص ابا و ابنا لشخص واحد. بس درست نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو اسی شخص کا. نعم، بلے یہ چیز ہو سکتی ہے. یکون ابا لشخص و ابنا لشخص آخر، ایک کا باپ اور دوسرے کا بیٹا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہت واحدہ نہیں ہوئی. وَقَذَا لَا يَصِحُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ فَوْقًا وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. اگر نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو ایک ہی وقت میں اسی شے کے اعتبار سے، نہیں ہو سکتا. مثلا میں اس چھت کے نیچے ہوں، درست ہے، اسی چھت کے نیچے ہوں، جس وقت میں نیچے ہوں، جس جہت سے میں اس کے نیچے ہوں، نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے نیچے بھی رہوں اوپر بھی رہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ گھوم کے سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت کے اوپر چلا جاؤں، لیکن وہ پھر وقت واحد نہیں ہوگا، زمان واحد نہیں ہوگا. کیا معصومین کے لیے وہ ہو سکتا ہے استاد. کیا معصومین اور خدا عقلی قانون میں نے آپ کو کہا کسی جگہ پر نہیں ٹوٹتا، دقت کریں، کسی جگہ پر نہیں ٹوٹتا. خدا تو اصلا زمان سے بالا تر ہے. زمان اصلا ملکہ اور عدم ملکہ کی باب سے ہے. امام علی کو کہتے ہیں 40
زمان اصلاً ملکہ اور عدم ملکہ کے باب سے ہے. ٹائم بالکل نہیں ہے, پھر میں رکوں گا 2 منٹ میں اس کو ختم کروں, پھر آپ پوچھیں امام علی علیہ السلام. صحیح ہے. وَقَذَا لَا يَسِحُ, اس طریقے سے صحیح نہیں ہے کہ ان یکون الشیء فوقا وتحتا لنفس ذلک الشیء, اسی شے کی نسبت سے اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو, فی وقت واحد, ایک ہی وقت میں. نمیشہ دیگے وَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْقًا لِشَيْءٍ هُوَ تَحْتُ اللَّهِ, اگر اس کے اوپر ہے جو اس کے نیچے ہے, اس کے اوپر ہے جو اس کے نیچے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چھت میرے اوپر ہے, میں اس کے نیچے ہوں. وَتَحْتَ لِشَيْءٍ آخَرَ هُوَ فَوْقَهُ, بھلے درست ہے, نیچے ہے اس کے جو اس کے اوپر ہے. روشن ہے. وَهَكَذَا. ثالثاً, تیسرا نقطہ, ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة اولان یجوز ان یرتفعا, کہ یہ مطلب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال ذکر کیا انہوں نے. بعض مثالوں میں آپ دیکھیں متقابلین اس میں سے ایسے ہیں کہ جو بعض جگہوں پر مرتفع بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متضاعفین میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مرتفع بھی ہو سکتے ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مرتفع نہ ہو سکتا ہے مرتفع ہو سکتا ہے مرتفع نہ ہو. اس کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ جھگڑا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان اوپر والی مثالوں میں سے جو بعض مثال ہیں ان میں سے یجوز ان یرتفع, بعض ایسے ہیں جو مرتفع ہو سکتے ہیں. مثلا فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت, خدا نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا جہت ہے, خدا کے لیے جہت نہیں ہے, نہ وہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. اور اسی طریقے سے درست ہے خود پتھر لا ابن ولا ابن, نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے, درست ہے. وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ, اور اگر بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ متضاعفین مرتفع نہیں ہوتے, مثلا کائنات میں یا علت ہے یا معلول ہے, کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے جو نہ علت ہو نہ معلول ہو. کہتے ہیں یہ امر خارجی کی وجہ سے, علیت کی خاصیت کی وجہ سے, وگرنہ متضاعفین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حتماً مرتفع نہ ہوتے ہوں. یا علی کہتے ہیں کل علت والمعلول فلیس ذالک لانہما متضاعفان, ان کا مرتفع نہ ہونا متضاعف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, بل امر یخصہما, بلکہ قانون علیت کی وجہ سے, ایک امر کی وجہ سے جو ان دونوں مثالوں کے ساتھ مخصوص ہے. لأن کل شیء موجود, کیونکہ ہر شیء موجود لا یخلو اما ان یکون علتا او یکون معلولا, کوئی بھی شیء موجود ہے یا وہ علت ہوگی یا معلول. وعلی ھذا البیان, اس بیان کے اعتبار سے یصح تعریف المتضاعفین بانہما, متضاعفین کی تعریف اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. الوجودیان, ایسے دو امر ہیں جو دونوں وجودی ہیں. اللذان یتعقلان معان, جو ساتھ میں تعقل ہوتے, ایک تعقل ہوگا تو دوسرا بھی تعقل ہوگا, درست ہے. ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہت واحدۃ, ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے, ایک ہی جہت سے جمع نہیں ہو سکتے. ویجوز ان یرتفعا, کہ اس آخری لفظ کو لانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے کر آئے ہیں. خود تمرینات, یہ تمرین ہے کہ اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ مترادف کون سے اور متباین کون سے ہیں. مثال, یہ تمرین بہت عام ہے, خوب طریقے سے کام کیجیے گا. کتاب و صفر, فرس و ساحل, شاعر و ناظم, متکلم و لسن. لسن تھوڑا سا لغت میں خود دیکھیے گا. لسن اس خطیب کو کہتے ہیں کہ جو یعنی ایسے بندے کو کہتے ہیں جو بہت اچھا بولتا ہے, یار بولتا بہت اچھا ہے, اس کو کہتے ہیں لسن. مکول اور لسان دونوں کا ایک معنی ہے. لیل و مسا, مسغن و سامع, مسغن جو باقاعدہ کان لگا کر سنتا ہے. کف اور ید, کف ید. خطیب و مسقا, مسقا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو بلیغ خطیب ہوتا ہے, مقتضی حال کے مطابق بات کرتا ہے. عین اور ناظر, آنکھ, اور یہ آنکھ کے اندر یہ جو کالا حصہ ہے یہ اس کو ناظر کہتے ہیں. جلوس اور قعود, جلوس یعنی انسان ایسے سویا ہوا ہے نا, ایسے بیٹھ جائے, اس کو کہتے ہیں جلوس. کھڑا ہے بیٹھ جائے, اس کو کہتے ہیں قعود.
जलसा और कादा दोनों बैठने के माना में, लेकिन कैसे? सोया हुआ है, लेटा हुआ है, बैठे तो जुलूस, खड़ा है बैठ जाए तो कूद। इसी तरीके से कद और कत, इनमें भी तफावत है। कद कहते हैं ऐसे तूलन, लंबाई में काटना, यूं ऐसे ऐसे काटना, लंबाई में काटना किसी चीज को। और कत मुतलक है। ये मैं तकरीबन तमरीन हल भी करवाता जा रहा हूं आपसे। 3 मिसालें जिक्र करें मुतखालिफ और मुतमासिल की। अगर नीचे दिए हुए मिसालों पर यहां पर गौर कीजिएगा, वाकई बात कीजिएगा अच्छे तरीके से। इनमें तकाबुल की अकसाम में से कौन सी किस्म है? खैर और शर, मुल्तही व अमरद, माशाल्लाह जैसे आप लोग हैं दाढ़ी वाले, और अमरद यानी जिसकी दाढ़ी नहीं है। तसव्वुर और तस्दीक, नूर और जुल्मत, मुंतइल व हाफी। मुंतइल यानी जो जूती पहने हुए, नाल पहने हुए, हाफी यानी जो नाल पहने हुए नहीं है। इल्म व जहल, हरकत व सुकून, सबाह व मसा, क़ियाम व कूद, जुल्म व अदल, दाल व मदलूल, आलिम व मालूम, इन सब में कौन सा तकाबुल बताएंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। मोहम्मद